لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ کہاں رحمت ڈھونڈ رہے ہو؟ آج مسلمانوں کا گھر قبرستان بن گیا، قبرستان۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان ہے، قبرستان۔ اور جس دل کے اندر قرآن نہ ہو وہ ویران گھر ہے، ویران گھر۔ بلکہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، اللہ اس نے مجھ سے اپنے گھر کو ویران رکھا، تو اپنی برکتوں سے اس کے گھر کو ویران رکھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ 25,000 کا کم و بیش یہ شہر آباد ہے مسلمانوں سے، یا پاپولیشن کم و بیش ہے۔ علم یہاں کم، گناہ ڈوبے ہوئے نظر آئیں گے، ناچ گانے باجے ڈی جے تماشے اس میں نظر آئیں گے۔ اور اگر کہا جائے، میں نے ایک صاحب کو نصیحت کرتے ایک صاحب کو دیکھا، کسی سرمایہ دار سے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب یہ گانے باجے تماشے اسلام میں منع ہے، حرام ہے، مت کرو۔ مولانا پیسہ میں خرچ کرتا ہوں، تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے؟ یہ ڈیرنگ، گناہ کر کے ڈیرنگ، ہمت۔ انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں تو جواب میں کہتے ہیں، لیکن اگر وہی بندہ یہ کہتا مولانا حرام ہے، میں کان پکڑتا ہوں، آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا، خدا کی قسم میرے رب کی رحمتیں اس کے یہاں نازل ہوتی۔ لیکن ہم اتنے ڈھیل ہو چکے ہیں، آج کے مسلمان اتنے ڈھیل ہو چکے ہیں، سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کی بارے، مولانا چھوڑو، اب یہ دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، معاذ اللہ عیش موج کرنے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تاکہ آخرت کی تیاری کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم صبح اٹھتے بیٹھتے ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں، کبھی غوث پاک کی زندگی آپ نے پڑھی؟ سلطان الہند غریب نواز کی زندگی پڑھی آپ نے؟ ان کی عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت کو آپ نے دیکھا؟ جس غوث پاک کی شان یہ ہو کہ ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ پیدا ہو، اور جس غوث پاک کی پوزیشن یہ ہو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائیں، تمہیں ان کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ ان کے نقش قدم پر نہیں چاہیے؟ گناہ کانٹا بن کر ہمارے دلوں میں چبھ رہے ہیں، نیکیوں سے رشتہ ختم ہو چکا، نیکیوں سے رشتہ کمزور ہو چکا۔ مجھے اس وقت ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ نیکی خوش کر دے، نیکی خوش کر دے۔ یہ نہیں کہ جب سے نمازی بنے معاذ اللہ یہ کہنا لگ جائے مسلمان کہ میں جب سے سدھر گیا ہوں تب سے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ پتہ چلا نیکی آپ کو خوش نہیں کر رہی، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب کے اڈے چلاتے ہیں، جوے کے اڈے چلاتے ہیں، گندی پکچروں کو عام کرتے ہیں، بد کرداریاں کرتے ہیں، خوب مال ہے ان کے پاس، معاذ اللہ سمجھتے ہیں بھئی ہم اس سے تو غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم کو کیا ٹینشن، اللہ معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں دیتا کیوں؟
یہ ایک خیال ہے. اور بہت سارے مسلمان بھی یہ سوچتے ہیں یار یہ اتنے پاپ کرتا ہے پھر بھی اس کے پاس اتنی دولت ہے, ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں, حلال کمائی کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی ہماری حالت ایسی ہے. یہ آدمی کہتا ہے, شیطانی وسوسہ. اب آپ سنو, کیا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دولت دیتا ہے؟ اس کو سمجھیے. جس سے راضی ہو اگر اسے دولت دیتا ہے تو پھر فرعون کو بھی دولت اس نے دی تھی, کیا اس سے راضی تھا اللہ؟ نمرود کو بھی اللہ نے دولت دی تھی, قارون کو بھی دولت دی تھی. قارون کا خزانہ تو بڑا مشہور ہے. پھر مانگو اللہ سے یہ دعا کہ اللہ قارون کا خزانہ ہمیں عطا فرما. کیوں یہ دعا کرتے ہو کہ عثمان غنی کا خزانہ عطا فرما؟ قارون کا کیوں نہیں مانگتے؟ اب یہ فلسفہ سمجھ لو, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے اسے بھی دولت دیتا ہے. جس سے راضی ہوتا ہے اسے بھی دیتا ہے, جس سے ناراض ہوتا ہے اسے بھی دیتا ہے. لیکن نماز کی توفیق اور نیکیوں کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. اللہ اگر کسی سے ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا, سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. تو اگر سجدہ نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے اور وہ ناراض ہے. اللہ اکبر. آج کا مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ غریبی ہے تو اللہ ناراض ہے. نہیں, اگر تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا تو سمجھ لو خدا تم سے ناراض ہے. اگر قرآن کی تلاوت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے. اگر زکات دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے. اگر غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے. اگر روزے رکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا سمجھ لو خدا ناراض ہے. اور اگر ان ساری نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تمہارے پاس دولت نہیں, غم نہ کرو, مولا تم سے راضی ہے کہ اس نے اپنا مہمان تمہیں بنا دیا. یہ دقیانوسی فلسفوں کو ذہن سے اتار کر کے پھینک دو. آج کل کی عورتیں بھی, شوہر غریب ہو بیچارہ اور سہیلی کے شوہر کے پاس کروڑوں روپیہ ہو تو اپنے شوہر سے کہیں گی تو نکٹھا کہاں میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا, دیکھ اس کے شوہر کو کتنا کما کے لا کے دیتا ہے. تو نے آج تک مجھے پلاسٹک کی کا ایئرنگ بھی لا کر نہیں دیا, وہ ڈائمنڈ پہناتا ہے. وہ کہے گا میں کیا کروں, میں محنت کرتا ہوں لیکن محنت کے بعد مجھے نہیں اتنا ملتا تو میں کیا کروں. تو پھر بیوی جلال میں آئے گی, چوری کر, ڈکیتی کر, کچھ بھی کر, مجھے لا کر کے دے. یہ جو بہت سارے رشوت لیتے ہیں, بہت سارے چوری چپاٹی کرتے ہیں, ڈرگس کے کاروبار کرتے ہیں, حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں, اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بیوی کا رول آپ کو ملے گا. لیکن اللہ کی برگزیدہ بندیاں بھی کیسی تھیں یہ بھی ذرا دیکھیں. ایک شوہر بہت غریب تھا, صبح سے جاتا شام کو آتا. ایک دن گیا کچھ نہ ملا, بیوی سے کہا کہ میں نے محنت تو بہت کی, کوشش تو بہت کی, مجھے کچھ نہیں ملا. پانی پی کر کے آج سو جاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. دوسرے دن گیا, صبح سے لے کے رات تک محنت کی, اس نے کچھ نہ ملا, کوئی روزی نہ ملی. گھر آیا, بیوی نے کہا کیا ہوا, کچھ ملا؟ کہا کچھ بھی نہیں ملا, بہت کوشش کی میں نے, روزی نہیں ملی. تیسرے دن جب جانے لگا وہ تو بیوی کو خیال آیا کہ 2 دن سے کوئی روزی نہیں ملی, کہیں ایسا نہ ہو میری محبت میں میرا شوہر کوئی ناجائز کاروبار کر بیٹھے. تو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سنو میں ایک گزارش آپ سے کرنا چاہتی ہوں. شوہر نے کہا بولو. کہا دیکھیے آپ نے محنت تو کی, 2 دن سے نہیں ملا, آج بھی محنت کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں, اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا تو دے دیں گے, لیکن خبردار حرام کا پیسہ مت لانا.
اس لیے کہ ہم پیٹ کی آگ کو تو برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جن کے حلال کے کمائی اور اس چیز کے ایسی باتوں کی وجہ سے ایسی عورتوں کے پیٹ سے اللہ کے ولی جنم لیتے تھے۔ اور آج کی عورتیں ارے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں، شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں۔ یہ کنگال مجھے کیا دے گا، اس کے ساتھ رہ کر کیا کروں گا؟ العیاذ باللہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو تو؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں خیر و برکت نازل ہو تو تم اس کے لیے بہت بابرکت ثابت ہو سکتی ہو، بہت بابرکت۔ اس لیے کہ ایک صحابی رسول نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نہیں میں غریب ہوں سرکار، کھانے پینے کے لالے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دعا فرمائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میرے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، شادی کروں گا تو بیوی کو کیا کھلاؤں گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی وجہ سے تجھے برکت عطا فرما دے گا۔ شادی کی اور اللہ نے برکت عطا فرمائی تو بیوی منحوس نہیں ہوتی۔ بہت ساروں کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں رشتہ طے کیے، کاروبار ٹھنڈا ہو گیا، بولے ابھی تو رشتہ ہی کیے تو یہ حال گھر میں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کیا دقیانوسی خیالات ہیں۔ اور گھر میں قدم رکھی اور کسی کا انتقال ہو گیا، بس پھر قیامت، اس کی زندگی پوری برباد اس عورت کی۔ کیا تمہاری سوچ ہے؟ کہاں سے یہ سب سیکھے ہو؟ کس نے کہا کہ وہ منحوس ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، اگر عورت گھر کے اندر عابدہ ہو، عورت گھر کے اندر عبادت کرتی ہو، عورت گھر کے اندر تلاوت کرتی ہو، عورت گھر کے اندر گناہوں سے بچتی ہو، عورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے شوہر کے اندر، شوہر کی روزی میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر عورت کا حال یہ ہو کہ شوہر کے آنے سے پہلے بام لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہو، پٹی باندھ کر کے بیٹھی ہوئی ہو، اور شوہر آئے اور دیکھے اور کہے کیا ہوا؟ میں تو بیمار ہی ہوں، بس یہی پوزیشن۔ یہاں شوہر دکان کے لیے نکلا، ٹپ ٹاپ ہو کر کے شام کو خریدی کے لیے نکل پڑی، ساری تکلیف ختم۔ یہ جینے کے انداز بدلو۔